میدان مزید کہا گیا، فرمایا اللہ بیٹھیں گے، اللہ اپنی حضرت داؤد علیہ السلام کو کہیں گے اپنی آواز میں آج اپنی تورات زبور کی تلاوت کر۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس دنیا میں اللہ پاک نے سب سے خوبصورت آواز حضرت داؤد کو دی تھی۔ جنت کے 70 سال گزر جائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے رہے۔ پھر اللہ پاک اپنے محبوب سے کہے گا میرا محبوب اپنی زبان میں آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ اپنی زبان میں سورہ رحمان کی بندوں کو تلاوت سنائے۔ اب ٹک ٹکی باندھ کے جنتی آپ جتنے جمعے میں آتے ہو نا، دیکھ رہے ہو اللہ کو۔ اب ایک جگہ بڑا عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنا عرصہ تک چلے گا؟ تو دو چیزیں نکلتی ہیں، اگر اللہ پاک خود بس کر دے تو سوال ہوگا اللہ پاک پھر کنجوس اور بخیل تو نہیں کہ خود کیسے بس کر دیں گے کہ بھئی میرا دیکھنا بند کر دو۔ اور اگر جنتی تھک جائیں گے تو اس کا مطلب ہے پھر جنتیوں پر جنت میں تھکاوٹ آئے گی، اور جنت میں تو تھکاوٹ ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ بند کیسے ہوگا؟ بس کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچانک ایک ہفتہ گزرے گا جنت کا، اس دن کا ہفتہ جب ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو ہفتے بعد اللہ پاک خود فرمائیں گے بیوی بچوں کو بھی دیکھ لو۔ تو جنتی اب بیوی بچوں کی طرف، پھر جب ہفتہ ادھر گزرے گا تو پھر اللہ کہیں گے بابا ہفتہ ادھر گزار، پھر ادھر آؤ مجھے دیکھو۔ تو اس طرح یہ ترتیب چلتی رہے گی۔ جنت میں بیویاں بھی ہوں گی، جنت میں بچے بھی ہوں گے، جنت میں او حسن کہنا انشاءاللہ اے بیوی بھی جنت جاسی تے اللہ انہوں بھی اور بنا دے سی۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا یہ دنیا کی بیوی بھی اللہ جنت میں دے گا، تو ایک بندہ کھلو گیا قاری صاحب تھے مصیبتاں نہ کہ بھی مصیبتاں ہو سن جان چھوڑاؤ اے نہ کولو ساڈی نیک بیوی ہے تو اللہ پاک اس کو بھی قیامت والے دن حور بنا کر جنت میں داخل کر دے، بلکہ جنت کی حوروں کی سردار اللہ اس کو بنا دے، وہ بھی اس سے پوچھ کر گھر کا کام کرے۔ دعا کیا کرو اللہ نیک بیوی دے دے۔ دنیا میں اکٹھے رہتے ہو اللہ جنت میں بھی اکٹھا کر دے۔ جیسے یہاں دنیا میں اللہ کو جوڑ پسند ہے، قبر آخرت میں بھی جوڑ پسند ہے۔ اس لیے آپ اور میں کیا کرتے ہیں کہ جتھے میرے ماں پیو دی قبر ہے میری قبر اوتھے بن جائے، کرتے ہو نہیں کر کیوں؟ وہاں بھی اللہ کو جوڑ پسند ہے۔ فرمایا کہ بالکل جس طرح دنیا کے تمہارے گھر ہیں جنت میں بھی ایسے ہی گھر ہوں گے۔ مہمان خانہ ہوتا ہے وہاں بھی مہمان خانہ ہوگا۔ سیٹنگ روم کہتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ایک سلیپنگ روم، کیا کیا جو میں پرویز صاحب ذرا دسے نے کی روم ہوندے نے، جنت میں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر وہاں بھی ہم دعوتیں کریں گے ایک دوسرے کی؟ حضور نے فرمایا یار دوست دعوتیں کریں گے یا رسول اللہ پھر وہ جنت ہے کہ بندے دی آسمان سے بھی بڑی ہوگی، پھر وہاں کیا بسیں جائیں گی، ٹیکسیاں جائیں گی، کاریں جائیں گی، گھوڑے ہوں گے، جہاز جائیں گے، ایمریٹ ایئر لائن ہوگی، سعودی ایئر لائن ہوگی، کون سی ہوگی جس پہ اتنا سفر ہو؟ حضور نے فرمایا سوچنا تمہارا کام ہوگا، وہاں پہنچا دینا میرا اللہ کا کام۔ ایسے ایکسیلیٹر نور کے جنت میں لگ جائیں گے، پاؤں رکھو گے اس کی جنت میں آ جاؤ گے۔ دعوتیں بھی ہوں گی، یہ قرآن میں ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ جنتی ایک دوسرے کو پرندے بھون بھون کے کھلائیں گے۔ وَقَاسٍ مِّن مَّعِينٍ، شیشے کے گلاس ہوں گے، قرآن کہتا ہے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، فروٹ بھی رکھے جائیں گے، جیسے دنیا میں دسترخوان لگاتے ایسے ہی دسترخوان لگے گا۔ فرمایا جنت کے غلمان پہلے گلاس رکھیں گے جیسے یہاں پہلے پانی رکھ، پھر وہ فروٹ لا کے رکھیں گے، آخر میں فرمایا بھنے ہوئے پرندے لائے جائیں گے۔ یہ دعوتیں ہوں گی ایک دوسرے کی۔ دعا کرو آپ سارے جنت میں جاؤ۔